جو اکثر لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں لائبہ کے بارے میں. ہاں اچھا، یہ ارشاد بھٹی صاحب کی دریافت ہے، میں نے یہ کلپ نہیں دیکھا ہوا تھا. ہاں یہ بھٹی صاحب نے لائبہ ہور سے متعلق کلپ دیکھا طارق جمیل صاحب کا، اور اس سے متعلق انہوں نے وہاں پر سوال کیا. اب وہ جو نقشہ انہوں نے کھینچا وہ میں تو نہیں کھینچ سکتا، وہ یا تو بھٹی صاحب کھینچ سکتے ہیں یا طارق جمیل صاحب. اس پہ طارق جمیل صاحب سے انہوں نے کیٹاگوریکلی پوچھا کہ کیا یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے؟ طارق جمیل صاحب کا کانفیڈنس آسمانوں پہ ہے، کہتے ہیں ہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا. توبہ 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 استغفر اللہ. پھر انہوں نے پوچھا بخاری مسلم میں ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ ساری حدیثیں کو بخاری مسلم میں تو نہیں ہوتی. اور بھائی پھر انہوں نے ساتھ جو کتابیں بتائی ہیں ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، تو بھائی ان 6 کتابوں سے وہ لائبہ دریافت تو کرنی تھی نا. ان کو بھی پتا تھا وہاں کوئی نہیں لکھی ہوئی ہے، یہ صوفیوں کی کتابوں میں ہے یا ان محدثین کی کتابوں میں ہے جو صوفیوں سے متاثر تھے. اب اس کے آفٹر شاکس آ رہے تھے، ہر طرف لائبہ لائبہ ہو رہی تھی. طارق جمیل صاحب نے اگلے دن کلپ بنا دیا لائبہ کے اوپر، اور انہوں نے اپنے موبائل میں کہا کہ میں نے لائبہ جو ہے وہ ڈھونڈ لی ہے، اور وہ انہوں نے عربی میں پڑھ کے بتایا. اس کے باوجود طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ کو توبہ کی توفیق نہیں ملی کہ جھوٹی روایت کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کیا. جھوٹی روایت کو. پہلی بات ہے کہ لائبہ ورڈ تو کسی حدیث کے اندر آیا نہیں ہے، پہلا جھوٹ. اور جو یہ پبلک کے اندر لائبہ لکھا جاتا ہے نا، لام اور الف اور حمزہ اور با اور ہا، یہ تو عربی کا ورڈ بھی نہیں ہے، عربی سے ہی نکالنے کی کوشش کی گئی ہے. اس کا مطلب ہے پیاسی لڑکی. اور اگر عین سے لکھا جائے لاعبہ تو اس کا مطلب ہے کھیل کود کرنے والی لڑکی، وہ عربی کا لفظ ہے. لیکن حور نہ لائبہ ہے نہ لاعبہ ہے. حور جس کا ذکر ہے اس جعلی روایت میں وہ ہے لعبہ. لام کے اوپر پیش ہے عین، با اور تا، اور وہ وقف ہو کر ہا بن جائے گی لعبہ. تو آڈی لائبہ میں لبی ہے اور لوبا نکلی ہے. لو سامو تسی لب دے رہے ہو. اب وہ حدیث پڑھ رہے ہیں اور عربی بھی اس کی غلط پڑھ رہے ہیں. میں عربی کی غلطی نہیں نکال رہا، ہو سکتا ہے لوگ کہیں کہ غلطیاں نکال رہا ہے، کم از کم لفظ تو صحیح بتائے نا کہ یہ ورڈ موجود ہی نہیں ہے، وہ لعبہ ورڈ تھا. اور وہ جو روایت ہے وہ بھی جعلی روایت تھی. میں نے کم از کم 1 گھنٹہ لگایا اس کی پوری سند کو چیک کرنے کے اوپر. اس کے بعد مجھے کافی لوگوں نے ای میلز بھی بھیجی، لیکن میں آلریڈی اس پہ کام کر چکا تھا. پہلے تو میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ابن قیم کی بک کے اندر سے میں نے یہ لیا ہے، تو میں نے وہ اب لائبہ لکھ رہا ہوں تو وہ تو نکلنا ہی نہیں تھا اس طریقے سے، ظاہر ہے. پھر طارق جمیل صاحب کی جب میں نے وہ عربی سنی تو میں نے اس کے الفاظ مکتبۃ الشاملہ میں ڈال کے وہ روایت نکالی، تو وہ 2 کتابوں میں نکلی. بیسیکلی وہ ایک ہی کتاب میں ہے، اسی سے ہی سب نے نقل کیا ہے. امام ابن ابی دنیا المتوفا 281 ہجری، انہوں نے کتاب لکھی ہے صفت الجنہ، جنت کی صفات کے اوپر. اس میں یہ روایت لے کر آئے ہیں، اور انہی سے پھر نقل کی ہے ابن قیم نے المتوفا 751 ہجری. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، امام ابن ابی دنیا نے جو کچھ لکھا وہ کچھ طارق جمیل صاحب نے جو بیان کیا وہ کچھ اس میں وہ لکھا بھی نہیں ہوا. اس میں تو لکھا ہے کہ لعبہ ایک حور ہے جس پہ باقی حوریں رشک کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر تجھے لوگ دیکھ لیتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہوتے تیرے حصول کے اندر. بس اتنا لکھا ہوا ہے. اور یہ بھی نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے، ابن مسعود کی طرف یہ قول منسوب کیا گیا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے، یہ ابن مسعود کا قول ہے. اس سے اگلی بات، یہ روایت ایسی روایت ہے جس میں 2 مجہول راوی ہیں، عبید اللہ اور موسیٰ، نامعلوم راوی ہیں، محدثین ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، نامعلوم. اور اس سے بڑی بات، ابن مسعود سے جو بندہ روایت بیان کر رہا ہے حسان بن عطیہ المتوفا 121 ہجری، اکثر محدثین کے نزدیک وہ تبع تابعی ہے. البتہ بعض نے اسے تابعی کہا، اور صرف ایک صحابی سے اس کی سماعت ہے، ابو امامہ باہلی سے، اور وہ بھی اس لیے کہ وہ 86 ہجری میں 106 سال کی عمر میں صحابی فوت ہوئے. وہ فوت کافی لیٹ ہوئے تھے تو ان کا زمانہ پایا ہے حسان نے. باقی حسان کی حدیثیں بخاری مسلم میں موجود ہیں، ابو داؤد ترمذی میں. یہ کبھی بھی کسی صحابی سے روایت نہیں کرتا، ہمیشہ بیچ میں کوئی بندہ ہوتا ہے کیونکہ اس کا زمانہ بعد کا ہے،
اور ابن مسعود 33 ہجری میں فوت ہو گئے تھے حضرت عثمان کے دور میں. اس وقت حسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا. لو سامو منقطع روایت. ابن مسعود تو 33 ہجری میں فوت ہوئے ہیں نا. حضرت ابو ہریرہ 59 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. ان سے اتنے بعد ان سے بھی سما ثابت نہیں ہے حسان کا. ان سے بھی سما ایک تابعی کے تھرو ہوتا ہے. اس سے بھی لیٹ فوت ہوئے ابن عباس 63 ہجری میں. ان سے بھی سما ثابت نہیں ہے. ان سے بھی لیٹ فوت ہوئے 74 ہجری میں عبداللہ بن عمر بھی اور عبداللہ بن عمر بھی. ان دونوں سے جو روایتیں یہ راوی بیان کرتا ہے نا وہ تابعی کے تھرو کرتا ہے. ہاں 86 ہجری میں ابو امامہ باہلی جو سب سے لیٹ فوت ہونے والے صحابہ میں سے تھے, ان سے ایک آدھ روایت اس کی ملتی ہے. باقی تو اس کی تمام روایتیں تابعین سے ہیں, صحابہ کرام سے اس کی کوئی روایت نہیں ہے سوائے ایک صحابی کے. اور ابن مسعود سے تو تصور بھی نہ کریں, اس وقت تو یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا. یہ جعلی روایت, ایک لوبا لبی, ہاں لوبا لبی, او بھی لائبہ نہیں نکلی نہ لائبہ نکلی, تو روایت بھی جعلی نکلی. اب ظلم نہیں ہے. ہم یہ سارے حوالے لگائیں گے. ابن قیم کی کتاب اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے, اردو ترجمہ بھی لگا دوں گا. ابن قیم نے ساتھ ایڈ کیا ہوا ہے وہ والا جملہ جو طارق جمیل صاحب نے بولا, لیکن وہ بھی ویسے نہیں ہے جتنا انہوں نے اس کو گلیمرائز کر کے بیان کیا. اس میں صرف یہ ہے کہ اگر اہل جنت کے لیے موت مقدر ہوتی تو جنتی اس کو دیکھ کر مر جاتے ہیں, لیکن اہل جنت نہیں مریں گے کیونکہ جنت میں موت نہیں ہے. بس یہ لکھا ہوا ہے. باقی وہ جتنا انہوں نے نقشہ کھینچا ہے وہ بنی. اور یہ بھی جو لکھا ہے یہ بھی ایک صوفی کا قول لکھا ہوا ہے, یہ ابن مسعود کا بھی قول نہیں, یعنی یہ اس سے بھی گئی گزری چیز ہے. اب میں طارق جمیل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو آپ نے حور کے اوپر بیانیہ گھڑا ہے نا اس کو واپس لے لیں. اور بار بار ارشاد بھٹی صاحب نے آپ کے اوپر جو حجت تمام کی کہ کیا رسول اللہ نے فرمایا تھا, تو آپ بار بار اتنے وثوق سے کہتے رہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا. توبہ توبہ, اللہ سے ڈر جائیں, یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے, جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے.